السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی عالمی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ امریکی سینٹرل انٹیلیجنس ایجنسی CIA اور اسرائیل کی موساد کے رہنماؤں نے آج منگل کو دوحہ میں قطر کے وزیر اعظم سے ملاقات کی تاکہ اسرائیل اور فلسطینی گروپ حماس کے درمیان جنگ بندی میں 2 دن کی توسیع کی جا سکے۔ ذرائع نے رویٹرز کو بتایا کہ یہ میٹنگ توسیع شدہ انسانی ہمدردی کی روک تھام کے معاہدے کی پیش رفت اور ممکنہ معاہدوں کے اگلے مرحلے کے بارے میں مزید بات چیت شروع کرنے کے لیے تھی۔ قطر کی وزارت خارجہ کے ترجمان ماجد انصاری نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر ایک پوسٹ میں کہا کہ 30 فلسطینی قیدیوں کو آج رہا کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ یہ غزہ میں قید 10 اسرائیلی یرغمالیوں کی رہائی کے بدلے میں ہیں، جنہیں اب ریڈ کراس کے حوالے کر دیا گیا۔ غزہ سے رہا ہونے والوں میں ایک نابالغ اور 9 خواتین شامل ہیں۔ ان میں سے ایک آسٹریا کی شہریت رکھتا ہے، 2 کا تعلق ارجنٹائن سے ہے اور ایک فلپائنی شہری ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان نے کہا ہے کہ انہیں امریکہ کی طرف سے غزہ کے بحران کے نہ پھیلنے کی خواہش پر مبنی پیغامات موصول ہوئے ہیں، لیکن امریکہ نے اسرائیل کو ہتھیاروں کی بھاری کھیپ بھیج کر جنگ کا دائرہ بڑھا دیا ہے۔ الجزیرہ ٹیلی ویژن کو اپنے بیان میں عبداللہیان نے فلسطینی زمینوں پر اسرائیل کے قبضے اور غزہ کے بحران سے پیدا ہو رہے مسائل کا جائزہ پیش کیا۔ انہوں نے نوٹ کیا کہ فلسطینی گروہوں اور اسرائیلی انتظامیہ کے درمیان تنازعات میں انسانی ہمدردی کی بنیاد پر توقف پر عمل درآمد کو بڑھایا جانا چاہیے۔ عارضی جنگ بندی کو ایک مستقل جنگ بندی بننا چاہیے، ورنہ خطے کو نئے حالات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ صہیونی حکومت اور امریکیوں کو ان جنگی جرائم کو نہ روکنے کے سنگین نتائج کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ عبداللہیان نے کہا کہ وہ غزہ کی صورتحال کے حوالے سے ثالثیوں کے ذریعے امریکہ سے رابطے میں ہیں۔ گزشتہ 6 ہفتوں میں ہمیں امریکہ کی طرف سے سفارتی ذرائع سے پیغامات موصول ہوئے ہیں، خاص طور پر تہران میں سوئس سفارت خانے کے ذریعے جو ایران میں امریکی مفادات کا تحفظ کرتے ہیں۔ امریکیوں نے ہمیشہ اپنے پیغامات میں اس بات پر زور دیا کہ وہ جنگ کے دائرے کو وسعت دینے کا ارادہ نہیں رکھتے۔ جسے اللہ رکھے اسے کون چھوئے۔ غزہ کی عمارت سے 37 دن بعد ایک معصوم کو زندہ نکالا گیا۔ غزہ میں ایک عمارت کے ملبے سے 37 دن بعد ایک معصوم کو نیم مردہ حالت میں برآمد کیا گیا تھا اور اسے 3 گھنٹے تک طبی امداد دی گئی، جس کے بعد بچے نے سانس لینا شروع کر دیا۔ عرب میڈیا کے مطابق اس گھر پر اسرائیل نے جنگ کے پہلے ہفتے میں بمباری کی تھی، جس میں گھر مکمل طور پر تباہ ہو گیا۔ اس دن سے یہ علاقہ مسلسل بمباری کا نشانہ بنا ہوا ہے، جس کے سبب ریسکیو کا کام نہیں ہو سکا تھا۔ تاہم جب 4 روزہ جنگ بندی کی گئی تو اس امدادی کاموں کا آغاز ہوا اور اس دوران گھر کے ملبے سے سول ڈیفنس کے اہلکاروں کو ایک معصوم بچہ ملا، جس میں بظاہر زندگی کی رمق باقی نہ تھی۔ امدادی کاموں کے دوران وہاں موجود زیادہ تر افراد نے معصوم کو مردہ قرار دیا۔ امدادی ٹیم میں شامل ڈاکٹرز اور پیرامیڈیکل اسٹاف کی 3 گھنٹوں کی محنت کے بعد معصوم نے سانس لینا شروع کیا اور فضا میں اللہ اکبر اور سبحان اللہ کے نعروں سے گونج اٹھے۔ تاحال نومولود کے والدین کے بارے میں کچھ نہیں پتہ چل سکا۔ ملبے سے اب تک کسی اور کو نہیں نکالا جا سکا۔ اقوام متحدہ سلامتی کونسل غزہ کی صورتحال پر غور کے لیے ایک اعلیٰ سطحی اجلاس کا انعقاد کر رہی ہے۔ چین وزارت خارجہ کے ترجمان وانگ وین نے جاری کردہ بیان میں کہا ہے کہ مسئلہ اسرائیل فلسطین کے موضوع پر متوقع اس اجلاس کی سربراہی کے لیے وزیر خارجہ وانگ یی امریکہ کے شہر نیو یارک روانہ ہو رہے ہیں۔ ترجمان وانگ وین نے کہا ہے کہ بحیثیت اقوام متحدہ سلامتی کونسل کے ٹرم چیئرمین کے چین کو امید ہے کہ غزہ میں انسانی بحران میں کمی، فائر بندی کو یقین دہانی اور جھڑپوں کے خاتمے جیسے معاملات پر مزید اعلیٰ سطحی اقدامات کی خاطر باہم مل بیٹھ کر مفاہمت کی فضا پیدا کی جا سکتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اسرائیل اور حماس کے درمیان جھڑپیں بڑے پیمانے پر شہری جانی نقصان اور انسانی تباہی کا سبب بن رہی ہے۔ اسرائیلی فوج نے لبنان کے سرحدی علاقے پر میزائل داغے ہیں۔ لبنان کی سرکاری خبر رساں ایجنسی NNA کے مطابق اسرائیلی فوج نے جنوبی لبنان کے سرحدی علاقے میں واقع ایتا الشرب کے قریب میزائل داغے ہیں۔ اس حملے میں کسی قسم کے جانی نقصان کی فی الوقت اطلاع نہیں ہے۔ اسرائیلی فوج اور حزب اللہ کے درمیان 8 اکتوبر سے اب تک ہوئی جھڑپوں میں حزب اللہ کے 86 اہلکار اور اسرائیل کے 6 فوجی مارے جا چکے ہیں۔ اس میں کتنی سچائی ہے اس کی تصدیق نہیں ہو پائی ہے۔ اسرائیل اور حزب اللہ کے مابین حماس اور اسرائیل کے درمیان عارضی جنگ بندی کے بعد جھڑپوں میں نمایاں کمی واقع ہوئی۔ اسرائیل کی قیدیوں میں شامل فلسطینی کارکن عہد تمیمی ان 50 خواتین میں سے ایک ہیں جنہیں رہائی کے لیے اہل قرار دیا گیا ہے۔ الجزیرہ کی رپورٹ کے مطابق اسرائیل کے محکمہ انصاف نے رہائی کے اہل 50 قیدیوں کی فہرست جاری کی ہے۔ یہ فہرست اسرائیلی یرغمالیوں کی مزید رہائی کی توقع میں شائع کی گئی۔ یہ تسلیم کیا جاتا ہے کہ اسرائیل نے کسی بھی فہرست میں شامل ہر فرد کو رہا کرنے کا وعدہ نہیں کیا،
اور یہ نام ممکنہ قانونی اعتراضات کی اجازت کے لیے عام کیے گئے تھے۔ 22 سالہ فلسطینی کارکن تمیمی کو 6 نومبر کو مغربی کنارے پر اسرائیلی چھاپے کے دوران گرفتار کیا گیا تھا۔ اسرائیلی یرغمالیوں نے بتایا کہ ہمیں سرنگوں میں رکھا گیا تھا، جہاں ہم سے ملنے حماس کے سربراہ یحییٰ سناور بھی آئے اور نہ صرف حفاظت کی یقین دہانی کرائی بلکہ کسی بھی چیز کی کمی نہ ہونے دی۔ اسرائیلی صحافی بین ڈیوڈ کے مطابق حماس کی جانب سے رہا کیے گئے اسرائیلی یرغمالیوں نے رہائی کے بعد میڈیا سے بات کرتے ہوئے کئی ایک انکشافات کیے ہیں اور کہا کہ ہمیں سرنگوں میں رکھا گیا تھا اور ہم سے ملنے حماس کے غزہ کی پٹی کے سربراہ یحییٰ سناور بھی آئے تھے۔ اسرائیلی یرغمالیوں کے بقول یحییٰ سناور نے ہمیں یقین دلایا کہ آپ لوگوں کو کچھ نہیں کیا جائے گا، آپ کی حفاظت کو یقینی بنایا جائے گا اور ہر طرح کا خیال رکھا جائے گا۔ اسرائیلی یرغمالیوں نے بتایا کہ جیسے یحییٰ سناور نے یقین دہانی کرائی، ہمارے ساتھ بہت اچھا سلوک کیا گیا اور ہر ممکن سہولت فراہم کی گئی۔ اسرائیلی صحافی ڈیوڈ سے گفتگو میں ایک خاتون نے بتایا کہ ان کی بیٹی حماس کی قید میں تھی اور وہاں حسن سلوک کے بعد میری بیٹی خود کو ملکہ سمجھتی تھی۔ یاد رہے کہ حماس کے قید سے سب سے پہلے انسانی ہمدردی کی بنیاد پر رہا ہونے والی 2 معمر خواتین نے بھی حماس کے سلوک کی تعریف کی تھی اور رہائی کے وقت حماس کے جنگجوؤں سے ہاتھ بھی ملایا تھا۔ ایران اگلے سال 20 مارچ تک 5 نئے سیٹلائٹ خلا میں بھیجنے کا ارادہ رکھتا ہے، جن میں وزارت دفاع کے 2 سیٹلائٹ اور ایک غیر ملکی سیٹلائٹ شامل ہیں۔ یہ اطلاع ایران کے انفارمیشن اینڈ ٹیکنالوجی کے وزیر عیسیٰ جیرے پور نے آج منگل کو دی ہے۔ تسنیم خبر رساں ادارے نے جیرے پور کے حوالے سے بتایا کہ سال کے آخر تک 5 نئے سیٹلائٹ زمین کے مدار میں لانچ کیے جائیں گے۔ ہماری طرف سے اسلامی انقلابی گارڈ کور کے 2 سیٹلائٹ، وزارت دفاع کے 2 سیٹلائٹ اور ایک غیر ملکی سیٹلائٹ لانچ کیا جائے گا۔ دنیا کی نظریں آج پیرس پر مرکوز ہوں گی، جہاں ایکسپو 2030 کے میزبان ملک کے نام کا اعلان کیا جا رہا ہے۔ سابق ویب سائٹ کے مطابق ریاض سب سے مضبوط امیدوار ہیں، جس کے ساتھ اٹلی کے دارالحکومت روم اور کوریا کے شہر بوسان کے نام بھی امیدواروں میں شامل ہیں۔ ایکسپو انتظامیہ کی جنرل اسمبلی امیدواروں کو اپنی اہلیت ثابت کرنے کے لیے آخری موقع دے گی، جس کے بعد ووٹنگ کی جائے گی، جس کی بنیاد پر میزبان کے نام کا اعلان کیا جائے گا۔ مبصرین کا کہنا ہے کہ ریاض ایکسپو 2030 کی میزبانی کے لیے سب سے زیادہ مضبوط امیدوار اس لیے بھی ہے کہ اس کی میزبانی کی شرائط میں یہ بات شامل ہے کہ وہ ملک میزبانی کا زیادہ حق رکھتا ہے جس نے گزشتہ 15 سالوں میں میزبانی نہ کی ہو۔ سعودی عرب کے ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے نیوزی لینڈ کے وزیر اعظم کرسٹوفر لکسن کو منصب کی حلف برداری اور نئی حکومتی تشکیل پر مبارکباد پیش کی۔ سعودی پریسیڈنسی کے مطابق ولی عہد نے نیوزی لینڈ کے وزیر اعظم کو تہنیتی مکتوب روانہ کیا۔ ولی عہد نے نیوزی لینڈ کے وزیر اعظم کے نام اپنے مکتوب میں کہا ہے کہ ہم امید رکھتے ہیں کہ آپ کی زیر صدارت تشکیل پانے والی حکومت انتہائی کامیاب رہے گی۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کی حکومت کی دور میں ملک ترقی اور کامرانی کی نئی منزلیں طے کرے گا۔ غزہ کے لیے جاری عوامی احتیاط مہم کے تحت سعودی عرب سے 22واں طیارہ آج منگل کو روانہ ہوا۔ سابق ویب سائٹ کے مطابق ریاض سے مصر کے ابو عریش ایئرپورٹ کے لیے روانہ ہوئے طیارے میں 39 ٹن سامان موجود ہے۔ انتظامیہ نے کہا ہے کہ طیارے میں غذائی اشیاء کے علاوہ طبی سامان، کمبل، خیمے اور سلیپنگ بیگز موجود ہیں۔ وزیر کے خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز اور ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کی ہدایت پر عوامی احتیاط مہم جاری ہے۔